پریز دی لارڈ. اگر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چاہے خدا ہم سے ہر روز بولے، لیکن اگر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم اس پر ریئیکٹ نہیں کر رہے اور ہم کسی میریکل کا ویٹ کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آئیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 14 باب کی 22ویں آیت سے پڑھیں گے. یہ ریفرنس جو میں پڑھنے والا ہوں یہ ہم نے بہت بار سنا ہوگا، مگر ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام از آلویز ایکٹیو اینڈ الائیو. خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 14 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد اس جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. پطرس نے اسے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا، آ. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس چلنے لگا، مگر ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا. ہوتا اس طرح سے ہے کہ مسیح یسوع تقریباً 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت معجزات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے اس پار جاؤ اور میں آتا ہوں لوگوں کو رخصت کر کے. یسوع مسیح لوگوں کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کے بعد کشتی جو ہے وہ جھیل کے بیچ میں ہے. رات کے چوتھے پہر بہت اندھیرا تھا اور مسیح یسوع پانی پر چلتے ہوئے کشتی پر اس کے پاس آتے ہیں. شاگرد اسے دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھوت ہے، لیکن مسیح یسوع نے کہتے ہیں کہ خاطر جمع رکھو، ڈرو مت، میں ہوں. مسیح یسوع نے کن سے کہا کہ میں ہوں اور ڈرو مت؟ کشتی میں جتنے بھی شاگرد تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، مسیح یسوع نے سب سے کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں. لیکن ان تمام شاگردوں میں سے صرف ایک نے ریئیکٹ کیا ہے، پطرس نے. آج بھی خدا کا کلام ہم سب سے کلام کرتا ہے، چرچ سے کلام کرتا ہے، ہم سے کلیسیا سے کلام کرتا ہے، ہم سب گروپس کے ساتھ خداوند کلام کرتا ہے، لیکن کتنے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ صرف کشتی میں سے ایک شخص پطرس نے مسیح یسوع کی آواز کو سنا. یس اٹس ڈارک، اٹس ونڈی، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہوا بہت تیز ہے، اندھیرا ہے، لیکن پطرس نے مسیح یسوع کی آواز کو سنا اور پانیوں پر چلنا شروع کر دیا. ہم بھی اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں. جس طرح باقی شاگردوں نے پانیوں پر چلنا مس کر دیا، اسی طرح چرچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کلیسیا کے اندر، اگر خدا کی آواز کو سن کر اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے تو وہ مس کر دیتے ہیں اپرچونٹی. اگر پطرس بھی بیٹھا رہتا اور انتظار کرتا کہ یسوع مسیح تھوڑا اور نزدیک آئیں، مجھے صاف نظر آئے، کلیئر نظر آئے کہ یسوع مسیح ہی ہیں، تو پھر میں چلوں گا، تو پطرس بھی اس اپرچونٹی کو مس کر دیتا. اپرچونٹی کو اس نے مس نہیں کیا، اس نے مسیح یسوع کے پاس پانیوں پر چلنا شروع کر دیا مسیح کے حکم سے. تو ہم جب بھی خدا کی آواز کو سنیں، بعض مرتبہ ہم انتظار کرتے ہیں مور کلیئرٹی کے لیے کہ ہمیں مور واضح طور سے چیزیں نظر آئیں تو پھر ہم خدا کا کام کریں گے. خدا ہمیں سامنے کھڑا ہو کر ہمیں بولے تو ہم کام کو شروع کریں گے. میرے عزیزو، کلام مقدس میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف خدا کی آواز کو سنا اور کام شروع کر دیا، اور انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نوح کو، خدا کی آواز کو سنا، دیکھا نہیں، کشتی بنانا شروع کر دی، کام کیا خدا کے لیے. ابراہیم، سارا نے خدا کی آواز کو سنا اور ٹینٹ سے باہر آ گئے، دیکھا نہیں. یشوع، اس نے خدا کو دیکھا نہیں، آواز کو سنا اور یرو کی دیوار کے گرد 7 چکر لگانا شروع کر دیے. اسی طرح بائبل مقدس میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی آواز کو صرف سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان میں ایک بڑا کام ہوا. آج بھی اگر ہم کچھ بڑا کام اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں. پہلا کرنتھیوس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارا ایمان انسان کی حکمت پر نہ ہو بلکہ خدا کی قدرت پر ہو، کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے. جب ہم کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں
اور وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو مسیح یسوع نے بولا آ، وہ مسیح یسوع کے پاس چل کر آنے لگا اور پھر جیسے ہی اس نے ہوا دیکھی وہ ڈر گیا. ہمارے ساتھ بھی، انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. انسان دعا کرتا ہے خدا سے کہ خدا میں ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر. جب خدا اس پر رحم کرتا ہے اور اسے وہ برکت دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پطرس پریشان ہو گیا، میں انسان پانیوں پر کیسے چل رہا ہوں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے خیالات اور خدا کے خیالات اس قدر بلند ہیں جیسے زمین آسمان سے بلند ہے. جو ہم سوچتے ہیں خدا ایسا نہیں سوچتا. خدا کے خیالات ہم سے بلند ہیں. جو خدا کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھیں، اس کی آواز کو سنیں، اور جب مسیح یسوع ہم سے بات کرے ہم اس پر ریئیکٹ کریں. خدا ہماری زندگی میں ایک بڑا کام کرے.